ہم کٹھے تھے شیعہ سنی جب پاکستان بنانے کی تحریک تھی، پاکستان بن گیا تھا. آج ہم اہل تشیع اور اہل تسنن نے مل کر پاکستان بچانا ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے ہمارے اسلاف کی. بلکہ اب مسلکوں سے بالاتر ہو جانا ہے، علاقائیت اور لسانیت سے بالاتر ہو جانا ہے. مل کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس وطن کو بچانا ہے. لہذا ہم سب کو مل کر زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہیں. یعنی یہ وقت پاکستان کو بچانے کے لیے نکلنا ہے. پاکستان کو بچانا فرائض میں سے، واجبات میں سے ہے. وطن کو بچانا، وطن کی حفاظت واجب ہے ہمارے اوپر. لہذا اپنے دینی فریضے کو بھی انجام دینا ہے، آئینی فریضے کو بھی انجام دینا ہے. اس آسیب سے بچائیں جو 75 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہے، یعنی عالمی قوتوں کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے. لہذا ہم نے نکلنا ہے، آزاد ہونا ہے. یہ الیکشن آزادی کے لیے ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ الیکشن ہم نے نکلنا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے کہ بھائی نکلنا ہے. گھروں کے اندر، ہمسایوں میں، جگہ جگہ پیغام پہنچانا ہے. ہم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے. یہ پاکستان بچانے کے لیے نکلنا ہے. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نہیں نکلو گے، خاکم بدہن پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ ایک دن کے لیے گھروں سے باہر نکلو گے، بھرپور طریقے سے نکلو گے سارے. میں اہل تشیع سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں، اس میں شک و تردید سے نہ دیکھیں. اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اپنے مسلمان اور غیر مسلمان بھائیوں سے، اپنے بلوچ بھائیوں سے، اپنے پشتون، سندھی، مہاجر، پنجابی، سرائکی، سب کے سب سے کہتا ہوں، یہ پاکستان بچانے کا وقت ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں باہر. جنہوں نے 16 مہینے 18 مہینے پر حکومت کی پی ٹی ایم کی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف ادھر لے کے آئے. ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرانے میں عالمی قوتوں کا ساتھ دیا. یہ پاکستان کو مزید تباہ کریں گے. ایئر ایلیمنٹ ہے پاکستان. اس وقت پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، اور ہم کہاں کھڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کہیں ہماری جگہ نہیں ہے، کہیں ہماری آواز نہیں ہے دنیا کے اندر. جب عمران خان تھا، مودی اس کے مقابلے میں بونا لگتا تھا. مودی کو فری ہینڈ دینے کے لیے، خطے کے اندر سر اٹھانے کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے. وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا، اسے ہٹایا گیا ہے. وہ داخلی خود مختاری کی بات کرتا تھا، اسے ہٹایا گیا ہے. امریکہ بہادر کو پسند نہیں ہے، وہ روس کیوں گیا اس سے پوچھے بغیر. یہ پاکستان 75 سال میں ایسے چلایا گیا ہے. امریکہ کے اشارے پر چلتا رہے میکسیمم، امریکی الائنس کے اشارے پر چلتا رہے میکسیمم. اپنے استقلال کو بیچا ہوا تھا انہوں نے، اپنی خود مختاری کو بیچا ہوا تھا انہوں نے. یہ فیصلے خود نہیں کرتے تھے، وہاں سے آتے تھے. ایک ٹیلی فون آتا تھا، افغانستان میں ہمارے ساتھ دو گے نہیں تو ہم تمہیں سٹون ایج میں لے جائیں گے. یس سر کہہ دیا، وہیں پر ہی لیٹ کے اس کے آگے. یہ پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہنے دینا ہے. ہر ایک کی اپنی جگہ وہ وہاں جائے. آپ کو اپنے اپنے علاقوں میں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کون سے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنی ہے. آپ نے خوب لوگوں کو لے کے جانا ہے، موٹیویشن کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، اہمیت جتلانی ہے. چند دن ہیں، اس ایک دن نکل جائیں گے انشاءاللہ. پورے پاکستان میں مجلس اتحاد کے دوست سارے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنے سب دوستوں کو کہ ہم اپنا عہد نبھانے والے ہیں، اپنے عہد سے وفا کرنے والے لوگ ہیں. ہم کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، اور بے وفائی کی ذلت کا تو گلے میں نہیں ڈالیں گے. کچھ بھی ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں ولو بلغ ما بلغ، بات جہاں تک پہنچے. یہ ہماری مادر وطن ہے. اس کو بنانے میں ہم نے شہید دیے ہیں، بناتے وقت بھی خون دیا ہے، ناموس دی ہے. اس دن یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کرنے والے ججوں کو بھی جواب دینا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیاں لگانے والوں کو بھی جواب دینا ہے، دھاندلی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بھی جواب دینا ہے، اور پاکستان سے کہ پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے آنے والوں کو بھی جواب دینا ہے. یعنی مایوس کرنا ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہم پر مسلط ہے. دیکھ رہے جب حقائق کھلیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے ہم پر ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے یہ عذاب مسلط کیے، مصیبتیں مسلط کی ہمارے اوپر. لہذا ضروری ہے آنے والا الیکشن
یہ اکٹھے ہو کر بغیر کسی اونچ نیچ کے چھوٹے موٹے اگر مسئلے ہیں تو کو اگنور کرو، اصل ہدف اور مقصد کو سامنے رکھو۔ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ کم سے کم ووٹر آئیں اس میں، لوگ جو ہے نا ان کو پتہ نہ چلے، پریشان ہو کدھر ووٹ ڈالنا ہے کدھر ووٹ نہیں ڈالنا۔ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا کہ بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، مکمل آگاہی کے سے نکلنا ہے۔ ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے چیزوں کو جاننے کا، آج سے شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ نکلیں گے اللہ تعالی ید اللہ ہے علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے جو اکٹھے ہوتے ہیں۔ 80-90% عوام، کتنا خوبصورت دن ہوگا وہ۔ اس دن ہمیں قوم نظر آئیں گے، پاکستانی قوم۔ نیشن بلڈنگ کے سفر میں کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہمیں تفرقوں میں بانٹا گیا، لڑایا گیا ہے، ہر قسم کی تقسیم کی گئی ہے ہمارے اندر۔ ہم نے 8 فروری کو بتلانا ہے کہ ہم ایک قوم ہے، قوم ایک آگاہ بابصیرت قوم، بحمیت قوم، بشرف قوم، دشمن کی پہچان رکھنے والی قوم، وطن کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے والی قوم، آزادی حریت کا نعرہ مستانہ لگانے والی قوم، ظلم ستیز قوم، عدل کی عاشق قوم، عدل و عدالت کی، انسانوں کو ان کے حقوق دلوانے والی قوم، اپنے حقوق کا تحفظ اور دفاع کرنے والی قوم۔ ایک خوبصورت گلدستہ اسے نظر آئے گا 8 کو، وہ ہم نے بنانا ہے، ہم سب نے بنانا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کو جیل میں ڈال کر، زندانوں میں ڈال کر عوام کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ اس دن ہم نے ظلم کے تمام ظلم کے زندانوں کے در و دیوار توڑ ڈالنے ہیں۔ اب یاد رکھو، وطن کے لیے جان دی جا سکتی ہے، شہید ہوا جا سکتا ہے اپنے وطن کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اور اس دن امن و امان کا خیال رکھنا۔ لوگ کوشش کریں گے نامنی ہو، جھگڑے ہو، لڑائیاں ہو، پولنگ بوتھوں کے اوپر پولنگ سلو ہو جائے، نامنی بھی نہیں ہونے دینی ہے۔ بالکل صبر کے ساتھ، تحمل اور برداشت کے ساتھ وہاں موجود ہونا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑے، نہیں لڑنا ہے آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے وہاں پر، بس، تاکہ بہانہ نہ دیں کسی کو، نامنی کا بھی بہانہ نہ دیں، تاکہ ہر کوئی اپنے حق کو بہترین طریقے سے ریسپیکٹ فلی پریکٹس کر سکے، اور واقعہ اس دن ووٹ ڈالنا ہے بس، اور اس ووٹ کی پھر حفاظت کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ نے وہاں موجود رہنا ہے، ووٹ کی گنتی کے دوران موجود رہنا ہے، وہاں پر اپنے پولنگ بوتھ کے اوپر پورا رزلٹ لینا ہے جو قانونی طریقے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوگا، استقلال کا سورج طلوع ہوگا، اور پاکستان میں اندھیرے پھیلانے والے شکست کھا جائیں گے، اور پاکستانی قوم کا روشن چہرہ سورج کی طرح پوری دنیا میں چمکے گا، اور پوری دنیا میں ذوفشانی کرے گا، اور ایک نیا پاکستان وجود میں آئے گا۔ اور اگر عوام کے حق پر ڈاکہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، پھر پاکستان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پاکستان کے وجود پر، پاکستان کی بقا کے اوپر ایک کاری ضرب ہوگی۔ جو لگائے گا وہ وطن دوست نہیں ہو سکتا، پاکستان سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ہم کسی قیمت پر بھی پاکستان کی سالمیت پر، اس کی آزادی پر، اس کی داخلی خود مختاری پر، اس کی ساورنٹی کے اوپر کسی قیمت پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پاکستان کے عوام کسی قیمت پر بھی امریکہ کے شکنجے میں غلام بن کر نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے عوام کسی قیمت پر بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام کسی قیمت پر بھی انڈیا اور مودی کے تھلے نہیں لگیں گے۔ انشاءاللہ جب ہم یونائٹ ہو کے نکلیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو پھر کوئی بھی ہمارے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور حکومت کے اور اقتدار کے بھوکے اور لالچی، آپ دیکھنا کس طرح سے وہ شکست سے دوچار، ذلت اور رسوائی والی شکست سے دوچار ہوں گے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے عوام پائندہ باد انشاءاللہ۔